بتاؤ کہ ہمارا قرآن غلط، اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا قرآن کی، یہ دیکھ لیں جی، یہ جماعت کا لکھا ہوا ہے، جماعت احمدیہ مسلم، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن ہے۔ اب میں آپ کو اس کے دوسرا طریقہ بتاتی ہوں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سارا جو ہے اس میں ایک بھی چیز آپ کو قرآن کے اگینسٹ نظر آئے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یا یہ آیت جو ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہو گیا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ اب میں آپ کو یہ دیکھ لیں جی، یہاں پہ ہمیں یہ جو بک ہے یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کے کیا حروف ہیں۔ مجھے ذرا بتائیں حروف لین کا کس کو پتہ ہے؟ حروف لین کا کس نے پڑھا ہوا ہے؟ حروف لین کس نے پڑھا ہے؟ مجھے ایسے حرف بتائیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ پون جی کون سے حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ میں یہاں پہ کلاس لینے تو نہیں آئی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ میں نے بتانا تھا تاکہ لوگوں کا یہ جو دماغ ہے نا جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن ہمارا الگ ہے وہ میں بتانے آئی تھی۔ اللہ یہ دیکھ لیں جی، یہ سارا قرآن ہم نہیں لکھا ہوا ہے ہمارے، بلکہ دن میں تقریباً جماعت نے اتنا کام کر لیا ہوا ہے کہ اب یہ ان کی بوٹی بند ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے لے آئی ہے۔ میں وہی سے لے کے آئی ہوں جہاں پہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، میں وہی سے یہ چیز لے کے آئی ہوں، اور یہ ہے بھی جماعت کی۔ یہ دیکھ لیں، آپ کو جو کہا جاتا ہے نا ہمارا قرآن الگ ہے، کہ آج میں آپ کو قرآن دکھا رہی ہوں۔ ٹھہر جائیں، یہ لازب رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ کہاں کی صورت ہے؟ قرآن میں صورت ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ کیا صورت فلق جو ہے، یہ دیکھیں قلاؤذ برب فلق، قلاؤذ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ لوگوں کو غلط بتایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اور ثابت کروں، میں اور ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا قرآن الگ ہے، یہ ایک بھی آیت ہمیں بتا دے جو ہم نے اس قرآن میں غلط لکھی ہو، تفسیر چھوڑے، آیت بتائیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں آج۔ چلیں یہ تو ہو گیا، اتنا پیارے ہو تم ہے قرآن کہ تمہیں لوگ غلط کہہ رہے ہیں اور تم ہو بھی بڑے پیارے خوبصورت سے۔ میں تو اس کو اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ ہے ہی بڑا، کہتے ہیں نا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ قیامت کے دن عزت پائیں گے۔ بالکل۔ چلے میں آپ کو یہ جو کہہ رہی ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قیامت مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو ہے جی ہمارا جماعت جو منع کرتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ اس کا بھی معنی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، مالک یوم الدین کا معنی میرے پاس شاید موجود ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ صرف مجھے دیجیے گا، اس کا بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس کو میں رکھ دوں گا، جزا سجا کے دن کا مالک۔ یہ پارہ نمبر جو ہے یہ پنجم ہے، کیا مالک یوم الدین، یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ قرآن ہے جی، یہ ٹھیک ہے،
یہ اس کی تفسیر جو ہے نا یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن کی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہماری کتابوں میں اور ہماری موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جزا سزا کے دن کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، مالک کی یوم الدین، ایاک نعبد ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائی دینا صراط المستقیم۔ اور آپ بتائیں آپ کو کون سا قرآن سننا ہے مجھ سے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ چلیں یہ تو ہو پوچھ گئی رہا آج، آپ سے؟ نہیں یہ جو کہتے ہیں کون نا کہ پوچھ رہا ہم ہے؟ غلط قرآن جو ہے ہمارا ہے، تو وہ آج میں نے شو آپ کرایا کہ ان کس میں سے طرح؟ بندہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن غلط پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ ہم نے قرآن کو کبھی اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہماری بہنیں میں سے راشد ہیں، میں چاہے جو جتنی بھی بہنیں سب قرآن پڑھ رہی ہیں، تو کیا ان کا قرآن غلط ہو جائے گا آپ کے کہنے سے؟ نہیں، یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں۔ راہ نجات یہ جو موڈریٹرس کدھر ہیں، ان کو میوٹ کر دیں جی، میرا جو ہے نا ابھی دماغ کھانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں ایسے کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں لکھا جہاں پہ یہ ہو کہ مسیح کا موت کا زمانہ بالکل بھی نہیں ہے۔ چلیں ہماری بات ہو گئی، اب میں ذرا برتن دھو لوں، گھر کے کام بھی کر لوں، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی میری۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے پمن سسٹر، آپ نے کوئی بات کرنی تھی مجھ سے؟ آپ اوپر آئی تھی۔ نہیں، وہ تو میرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ اچھا جی، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی؟ اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ چلیں جی، ایسے جزاک اللہ۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں جواب کیوں نہیں دے رہی ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں احمدی ہوئی تھی تو میں نے بتایا نہیں، میں نے اسی دن ہی اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ میں احمدی ہوں، اسی دن، تاکہ میری جماعت کو پتہ چل جائے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ آگئی ہوئی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، ان کی بہن آگئی ہوئی ہے۔ اور میں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیر احمدی ہوں، میں نے ہمیشہ احمدی ہونے کا دعویٰ کیا، ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ جس کو الرجی ہے وہ الرجی اپنے پاس رکھے، میں نے تو کہنا ہے کہ بھائی میں احمدی۔ جزاک اللہ، سب کا بہت شکریہ جنہوں نے آج مجھے سنا اور ان کو اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ میں نے سچ بولا تھا کہ میں احمدی ہوں۔ میں نے کبھی اس بات سے منہ نہیں موڑا کہ میں احمدی ہوں، کبھی نہیں موڑوں گی۔ بٹی صاحب آئے ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم نوشی باجی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، وہ ایک آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم خاموش رہی ہو، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم احمدی ہو، تو میں نے ان کو کہا کہ میں بھائی احمدی ہوں، سب جانتے ہیں۔ کون آیا تھا؟ مجھے موڑ سے کیوں ریموو کیا آپ نے؟ ہیں میں موڑ آپ سے کیوں روز ہی ریموو کیا؟ لڑنے آ جاتے ہیں، ٹھہر جی، ہاں یہ لیں جی۔ کون آیا تھا؟ کس نے بولا آپ کو؟ وہ اعمال کڑھارا، اس نے کہا کہ وہ اسد ڈی جے نہیں تھا وہ جو آتا تھا، اسد ڈی جے، وہ گالی باز جو تھا؟ ہاں وہ اس نے پکڑا تھا نا کہ میں احمدی ہوں، تو میں نے پھر دعویٰ کیا تھا نا جب احمدی کا، تو لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ اچھا اچھا۔ ہاں کچھ لوگوں نے کیا تھا، بہنوں نے کیا تھا، بہنوں کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوئی تھی، لیکن کچھ اختلافات ہوئے، کچھ باتیں ہوئی، تو پھر سب وعلیکم اب السلام۔ سیٹنگ۔ وعلیکم السلام۔ یہ ابو یہ کون ہے؟ یہ بھائی احمدی نے احمدی ہوئے، ابو مروان۔ ابو مروان؟ ہاں جی، انڈیا سے۔ اچھا، آ جائیں آپ بھی اوپر پیارے بھائی، آپ کو بھی میری لائف کے اوپر ویلکم ہے۔ جتنے بھی بھائی یہاں پہ موجود ہے سب کا ویلکم ہے، چاہے وہ بہن ہے یا بھائی ہیں، جن کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں ان کا میں یہاں پہ ویلکم کروں گی، جن کے ساتھ نہیں ہے ان کو ٹاٹا بائے بائے۔ اللہ۔ بچی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی اٹھا ہوں، بس نفل پڑھنے لگا ہوں۔
اللہ کو یاد کرنے لگا ہوں. اللہ کو یاد کریں اور یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اب جی جو ہونے والا ہے نا اللہ سب کی خیر کرے. کیا ہونے والا ہے؟ مسز راشد کو لندن بلایا گیا بٹی صاحب. کس کو؟ کیوں؟ مسز راشد کو کس نے بلایا ہے؟ حضور نے بلایا. کیا ہوا ہے؟ وہ جو سارے معاملات تھے نا جو انہوں نے کیے ہوئے تھے آپس میں، ہاں ہاں ان کی وجہ سے انکوائری کی ہے ان سب کی نا. یہ جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے جماعت کے عہدے داران یا جو بھی تھے، تو اب جو ہے مسز راشد کو بلایا گیا ہے. اب اللہ جانے آپ کو کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے خود بتایا. نوشی بازی آپ نے نیا کٹا کھول دیا سوشل میڈیا پہ. کٹا نہیں کھولا. پہلے کٹے باندھ نہیں رہے تو آپ نے نیا کھول دیا آگے. تو کیوں کوئی ان کو روکے گا جانے سے؟ کوئی بھی نہیں روکے گا. یہ پون جی آئے نیچے، ان کو لے لو اوپر. آپ جا کے اپنے نفل پڑھے، یہ نہ ہو کہ آپ لیٹ ہو جائے. نہیں نہیں ابھی 4 بجے ہیں ابھی. ہاں کتنی رکعت پڑھنی ہے صبح کی؟ جتنے مرضی پڑھ لو. 8 پڑھوں گا. میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے. اچھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا اچھا آپ نے مغرب کی پڑھنی ہے. چلو نہیں باجی کی 12 بج گئے ساڈے ادھر 4 بجے نے صبح دے. ہلے میں روزہ رکھنا ہے ہلے. نہیں میں کہہ رہی ہوں نا ہمارے ادھر جو ہے نا ابھی 10 بجے ہیں. ہم تو صبح کے تقریباً 5:10 سے پہلے ہی روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ویسے ہی آپ کو چھیڑ رہی ہوں. روزہ تو آپ رکھتی نہیں کہتی. ہاں جی میں جانے لگی تھی لیکن دل جو ہے نا وہ مکر گیا، کہتا ہے لائف پہ ہی رہوں. روزہ رکھاتی ہو پر رکھتی نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں رکھتی؟ چلے یہ بھی آج بتا ہی وہ دوں. نیچے پون جی کہہ رہے آپ جانے لگی تھی. ہاں میں نہیں جا رہی. میرا تو مجھے موڑ سے کیوں رموو کیا آپ نے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہیں کر رہی ہوں اللہ کے بندے، یہ آٹومیٹکلی لائف کا مسئلہ ہے. چلو پھر بناؤ پھر مجھے. بنایا نیچے نہیں میں نہیں اٹھا سکتا کسی کو. نہیں اٹھا سکتے؟ نہیں وہ آپشن نہیں دیا آپ نے ابھی. ابھی یہ آئی تھی، یہ کہتی ہے میں بعد میں آتی ہوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. کون کہتی ہے؟ پون باجی، ان کو تو میں نے لیا ہوا تھا. یہ آئی تھی. اچھا پھر آ جاتی ہے کوئی بات نہیں. آ جائیں. نیچے بیٹھا ہے مارو ڈپٹی. یہ کون ہے؟ کون؟ مارو ڈپٹی. مارو ڈپٹی یہ پتہ نہیں کون ہے. یہ آپ کا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے میرا؟ یہ بھی جنرل میں رہتا ہے. نہیں اس کو نہیں میں جانتی. اچھا مجھے جانتی ہو؟ ہاں آپ آ جائیں دوبارہ. پون باجی میں کوئی نہیں جا رہی. آ جائیں. برتن بندہ بعد میں بھی دھو لیتا ہے، ابھی بہنوں کا سیزن ہے. آ جائیں بسم اللہ کریں اوپر آ جائیں. کٹا میں نے نہیں کھولا، اللہ کے بندے کٹے پہلے ہی کھلی ہوئی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نیا کٹا کھول دیا. ابھی آپ کو پتا نہیں کتنے کٹے کھلنے والے. چلو جی فکر ہو جائے. کی ہو گیا تانوں؟ کی ہو گیا تانوں؟ میں لگدا مینوں دوائی تے نہیں کھادی اج؟ نہیں میں تو گلاں کس طرح نہیں کر رہے ہو تسی؟ کیوں اس میں کون سی غلط بات ہے اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ مسز راشد؟ نہیں غلط بات ہے، نہیں کرتے نا. وہ مسز راشد نے آپ کے ساتھ بات کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا آپ لائیو کے اوپر آ کے بات کرنی شروع کر دو. تو انہوں نے اگر وہ مجھے آپ نے پہلے پوچھا اس سے کہ میں بات کر دوں ادھر؟ نہیں تو یہ تو میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے نہیں. اس بیچاری کو پتا چلے گا تو وہ کیا آپ کو اچھی سمجھے گی؟ وہ کہ آپ نے یہ اچھا کیا ہے؟ غلط کر رہی ہو آپ. اچھی نہیں بات جب نہیں ہے، بری بات ہے. بندوں کو پتا چل ہی جانا ہے جب ان کی نہیں نہ پتا چلنا. کیوں پتا چلنا ہے؟ چلے آپ مجھ سے جھگڑا کرنے آئے ہیں کہ اپنا میں جھگڑا نہیں کر رہا، میں آپ کو نا سمجھا رہا ہوں کہ یہ نا اچھی بات نہیں ہے. اس طرح نا کسی کی بات نہیں کرتے چلیں ہیں. ٹھیک ہے میں کوئی نہیں بات کرتی. کرتا ہے نا اس کا پردہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں یہ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں نہیں پون باجی آ جاؤ اتے یار. کدھر چلے منٹ بعد چلے. میں کہیں نہیں جا رہی. میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اوپر آ جائیں. پون جی ناراض ہو گئے ہیں، وہ اس لیے نہیں یار. ہائے انہوں نے ڈپی بڑی پیاری لگائی ہوئی ہے. جی اپنا چہرہ شریف جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہاں تو آپ نے کیوں چھپایا ہے؟ میں نے کیوں چھپایا ہے؟ میں اگر اپنا کہوں نا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میری کافی ڈفرنٹ ڈپی تھی.
لیکن مجھے پتا نہیں کیوں اس پہ دل آ گیا HDP میں نے کہا چلو یہی لگا لیتی چلے ٹھیک ہے پھر مجھے زیادہ دو پھر ہوں اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی جناب اللہ حافظ میں جانے والی تھی میں یہ بھی بھول گئی نیتا باجی آ گئی نیتا باجی کو لیتے ہیں نیتا باجی نیچے کیسے اترنا ہے مجھے تو بھول ہی گیا نیچے اترنا میں آپ کو اتار دوں جناب دھیان سے تو آنا نیچے وہ چوٹ نہ لگ جائے جی جی چلیں جی آ جائیں نیتا باجی شیز گون یہ جو کہہ رہے تھے نا پردہ رکھنا چاہیے انہوں نے اس لیے بات کی تھی تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچائی جائے میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر دوں جتنی بھی باتیں میں نے آج تک کی ہیں کیا انہوں نے کبھی منع کیا ہے کانفرنس کال بھی ہوتی ہے باتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگلے دن جو میں نے یہاں پہ کھل کے مردوں کے بارے میں بات کی تھی وہ سارا کچھ جانتی ہیں ان کی نظر ہوتی ہے میری لائف پہ بہنوں کی نظر ہوتی ہے یہ نہیں کہ بہنوں کی نظر نہیں ہوتی ہوتی ہے اور جن کی نہیں بھی ہوتی نا وہ بھی باہر سے سن رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ کیا کہے گی خیر میں تو رمضان کا احترام کر کے ابھی خاموش ہو گئی نا جو میں نے باتیں کہی تھی ورنہ میں نے ایک اور کٹا کھول دینا تھا ادھر وہ جماعت کا کٹا نہیں ہے وہ ہے ہی کٹا میرا لیکن میں کھول نہیں رہی ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں کمزور ہوں میں آواز نہیں اٹھا سکتی میں نے آوازیں اٹھائی ہیں اور بڑی دور تک میری آوازیں گئی ہوئی ہیں یہ جو سوچ ہے نا نشید کے بعد کیا کرے گی بہت کچھ کروں گی فکر نہ کریں میں وہ سب کچھ سامنے لے کے آؤں گی نوشی یہ یہ کیا کریں میرے تک آواز نہیں پہنچی اچھا آپ تک نہیں پہنچی میں اب جو ہے نا انشاءاللہ رمضان کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتانے والی ہوں جو آپ لوگوں نے سنی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو کافی باتیں سنی ہوگی میرے بارے میں لیکن آپ کو سچ نہیں پتا آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ میں طلاق یافتہ ہوں کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا میرا ایک بچہ ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ میں جماعت کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہوں کبھی یہ سنا ہوگا کہ میں جماعت کو گالیاں دیتی ہوں بہت کچھ سنا ہوگا ایسی باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں نے کچھ نہ سنا ہو آپ لوگوں نے اور آپ نے مجھے بتایا نہ ہو انسان نہیں بولتا پیارے لوگوں انسان کی آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں اور یہ کل میں نے ایک ایسا طوفان اپنی ایک بہن میں دیکھا ہے جو کہنا تو بہت کچھ چاہ رہی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی انسان نہیں بولتا انسان کی آنکھیں بولتی ہیں اور جب آنکھیں بولیں نا تو سمجھ جاؤ کوئی بات ہے یہ میری بڑی کزن کہا کرتی تھی مجھے چھوٹے ہوتے کہ جب انسان کی آنکھیں بولنا شروع کر دے نا نوشی ہاں نہیں ہونا لیکن لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ میں شادی کی تھی طلاق ہوئی یہ وہ نا کافی کچھ پھیلایا ہوا ہے اب سب کے سوالوں کے جواب دوں گی میں انشاءاللہ عید کے بعد رمضان کے بعد ایک نا بڑی مزے کی بات ہے نائلہ آپ کا کیا نام ہے آپ کو میں نائلہ کہہ سکتی ہوں ہاں لسٹ صاحبہ دیکھیں بات پتہ ہے کیا لسٹ صاحبہ آپ کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے کافی بہنوں سے میرا تعلق رہا ہے آپ بھی ہیں موجود ہیں بہنیں لیکن جو چیزیں ہیں نا میں چاہتی ہوں کہ میں بیان کروں جب مسز راشد نے یہ بات کہی نا کہ مجھے بڑے فون آئے کہ لوگوں کہتے تھے تمہارے بارے میں کہ تم کریکٹر لیس ہو میں تھوڑی حیران ہوئی مجھے غصہ بھی آیا تکلیف بھی ہوئی لیکن یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے جتنی عزت مجھے بخشی ہے نا ٹک ٹاک پہ میں کہوں گی خدا تعالیٰ کا شکر ہے بہنوں کو بھی دی گئی لیکن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا نا
اتنا کسی کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوگا. میں تو خود خدا کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنا آپ نے مجھے نوازا ہے نا کسی کو بھی نہیں نوازا ہوگا اتنا. لوگوں کے ساتھ لڑی بھی, جھگڑے بھی کی, صحیح غلط سب کچھ کیا, جو ہے ہوا ادھر. لیکن میں کس کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ بہنوں کے ساتھ. نیلو آئی ہیں, چلیں ان کو لے لیتے ہیں. پمن باجی بھی آئی ہیں, پمن باجی کو بھی لے لیتے ہیں. پمن سسٹر یہ بھی چلی گئی ہیں. او یہ بھی غصہ ہو کے چلی گئی ہیں. میں نے دیکھا نہیں نا, یہ ریکویسٹس اتنی زیادہ آئی ہیں, کوئی 10 کوئی ریکویسٹ آئی ہیں. اب بندہ پوچھے ان میں سے کس کو نہ لوں اور کس کو لوں. اس بات کا جواب میں آپ کو نہیں دوں گی. راہ نجات میں جو بھی ہوں نا بہنوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے میں کچھ بھی نہیں. میں جیسی ہوں بہنوں کی ہوں, یا پھر اپنی دوستوں کی ہوں, اور کسی کی کچھ نہیں میں لگتی. چلیں پھر میں جانے لگی تھی تو بٹی بھائی آ گئے جھگڑا کرنے. کوئی بات نہیں ہے, لسٹ آپ جب مرضی آئیں, آپ جب مرضی بات کریں, جب آپ کو ایزی لگے. میں جی آپ کو کہوں نا تو میں حور بھی نہیں ہوں, اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں حور بھی نہیں, حور قسم کی بھی نہیں لگتی. میں وہ کہتی ہے نا کہ ہم نے ایک حور کو دیکھا, میں ویسی بھی نہیں ہوں. جی جی راہ نجات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں چھوٹی بچی ہوں. یہ سب جتنی بھی یہاں پہ جماعت کی قیادت کر رہی ہیں نا, یا جماعت کے فیصلے جو کر رہی ہیں, صدر ہیں چاہے سیکٹری ہیں چاہے جو بھی ہیں, ان سب سے جو آخر میں چھوٹی ہے نا وہ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہی ہوں کہ میں سب سے چھوٹی ہوں. یہ جتنے بھی ہیں سب سے چھوٹی میں بہنوں میں سے. ہاں میں خود دعویٰ کرتی ہوں کہ میں سب کی چھوٹی سی اسٹوڈنٹ. عمر میں نہیں کہوں گی کتنی ہے, جی آپ بڑی ہیں مجھ سے, بے شک آپ بڑی ہیں, آپ ایک بچے کی ماں ہیں تو آپ تو مجھ سے بڑی ہوں گی. سوری اگر غصہ لگا ہو, میں مذاق کے طور پہ یہ بات کی ہے میں نے آپ سے لسٹ, تاکہ آپ کو غصہ نہ آ جائے. ان معاملات میں بہنیں مجھ سے جو ہے نا جو ہے وہ بڑی ہیں, کہ جن کے 6 بچے ہیں یا کسی کے 4 بچے ہیں. جی جی وہ آپ لوگ جب آپ آ جائیں اوپر پیاری. ہاں جی وہ تو مجھے پتا ہے, اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ میری جو پھوپھو تھی نا ان کے 7 بچے تھے. تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ بہنوں کے کتنے بچے ہوں گے. کسی کے 2, کسی کے 4, کسی کے 5, کسی کے 6, اتنے تو ہونے ہی ہونے. اب میں پون سے تو نہیں نا یہ پوچھوں گی کہ ان کے کتنے بچے ہیں, یا عالیہ خان صاحبہ سے یہ پوچھوں گی کہ ان کے کتنے بچے ہیں. میں تو نہیں پوچھ رہی کیونکہ یہ ان کا پرسنل ہے. میں نے بس نائلہ یہ جو لسٹ ہے ان کو مزاح کے طور پہ یہ بات کہی ہے تاکہ یہ اس بات کا غصہ نہ کر جائیں. یہ پھر آ گئی ہیں, چلے لے لیتے ہیں. لگتا ہے نائلہ جی آج شرارت تو کرنے میں. ہاں آپ کا ایک بچہ ہے, بالکل. آپ پھر اوپر آئیں. کوئی بات نہیں, آپ جتنا مرضی تنگ کر لیں, میں نہیں غصہ کرنے والی. چلیں بھائی ابھی دیکھتے ہیں کہ برتن کتنے دھونے والی ہیں. برتن کی طرح بھی دھیان دے دو, یہ نہ ہو کہ میری جو امی ہے وہ غصہ کرتے ہیں. اچھا جی برتنوں کی اتنی حالت خراب ہوئی ہے کہ ان کو آج مانج کے مانجنا ہے. نہیں اگر بھائی تو ایڈ نہ کر. راہ نجات وہ گئی ہوئی ہیں مجھ سے 5 گھنٹے دور گئی ہوئی ہیں کہیں. انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی میری برتھ ڈے تک, انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ جماعتی لائف نہیں ہوگی. یہ نہ ہو کوئی سمجھ لے کہ
بھائی اس دن بھی جماعتی لائف ہوگی جب میری برتھ ڈے ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی نسلی صاحبہ. ان کو بھی میں نے بلایا ہے. گانے شانے ہوں گے لیکن حلال والے. حلال والے. جی میری 26 کو برتھ ڈے ہے مارچ کو. تب تک وہ بھی آ جائیں گی کیونکہ وہ کہیں پھرنے گئی ہوئی ہیں جرمنی سے باہر. تو وہ بھی تب تک آ جائیں گی کیونکہ ان کا دل تھا کہ وہ پاکستان اپنی امی سے ملنے جائیں. تو رمضان بھی ہیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے. انسان کو جانا چاہیے جہاں پہ اپنے موجود ہوں. تو وہ وہاں پہ گئی ہوئی ہیں. نہیں ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کے گئی ہوئی ہیں. بیٹے اور بیٹی دونوں کو لے کے گئی ہوئی ہیں. لیکن داس موز اچھا کرتی ہیں. ہاں لیکن نائلہ صاحبہ میں کون سا کیک کاٹنے والی ہوں. ان کا ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ان کا ماشاءاللہ سے میری عمر کا. اور ایک بیٹی ہے مجھ سے تقریباً 14 سال کی ہوگی ان کی بیٹی نسلی صاحبہ کی. او نہیں کیا آؤ گی نہیں کیا مطلب آپ کا پون سے؟ وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ وہ نہیں آئیں گی. اچھے دل کی مالک ہے خدا تعالیٰ نے ان کو اچھا دل دیا ہوا ہے. اور پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس فیلڈ میں آئی ہیں. یہ آج تک میری پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور نہ میں نے کبھی پوچھا ہے. کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے نا کہ میں نے اس کی سروے بھی کی ہے. اس چیز کو دیکھا بھی ہو کہ یہ بہت گندا کام ہے. لیکن پتہ نہیں اللہ جانے وہ کیوں اس کام میں آئی ہیں. ان کو کون لے کے آئے اس کام پہ. یہ اگر وہ بندہ پوچھے نا تو وہ ایک بات کہتی ہیں کہ شوق تھا تو آ گئی. لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور بولتی ہیں. ایسے ہی نہیں کوئی بندہ. ہاں جی آپ کو بھی بلاؤں گی. ایسے ہی نہیں کوئی بندہ آتا اس فیلڈ میں سچ بتاؤں. مجھے پتا ہے کہ لوگ مجھے وغیرہ دیکھتے ہیں اور جنہوں نے دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب قسم کا ایک طرح کا رواج جو ہے نا ہم نے لوگوں نے جو ہے پار رکھا ہوا ہے مجرموں کا. نفیس انسان ہے دل کی اچھی ہیں. ایک زخمی انسان کو انہوں نے اپنے گھر میں 1 دن رکھا. تو اس سے زیادہ میں یہی کہوں گی کہ ڈانس کرنے والی بھی عورت جو ہے نا ہماری بہن ہی. کافی کچھ انہوں نے بتایا بھی ہے. لیکن میرا سوال ان سے یہی ہوگا اور وہ میں آپ کو لائف پہ بتاؤں گی. ان کو میں لائف کے سامنے نہیں لاؤں گی. وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. لیکن یہ ہے کہ میں ان کو لائف پہ نہیں لے کے آؤں گی. کسی کے سامنے نہیں لے کے آؤں گی. پردہ جو ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے بنائے رکھنا ہے. جب وہ آیا کریں گی تو میں پھر کیمرہ تو میرا آف ہی رہتا ہے. لیکن مجھے نا بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ یہ میں نے ایک کا سنا تھا انٹرویو ایک ڈانسر کا ہی. تو وہ کہتے میں اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں نہیں آنے دوں گی. اپنے بچوں کو سیریسلی وہ خود ڈانس کرتی ہیں. میں نے کسی کو سنا تھا لاہور کی ایک تھی خوشبو خان شاید ان کا نام تھا. کافی فیمس جو ہے نا ڈانسر ہے پاکستان کی. جرمنی کی نہیں پاکستان کی. تو انہوں نے کہا میری بیٹی نہیں ہے لیکن اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو اس فیلڈ میں نہ آنے دیتی. وہ تو اپنی بات کر گئی. انہوں نے تو میرے یہ سوال کرنے پہ مجھے مجبور کر دیا نا کہ بھائی ہم تو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ نہیں آنے دیں. یہ خود کیسے آ گئے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے. پون سے یہ خود کیسے ہیں. میں نے دیکھا ان کا سٹائل. آنکھوں میں ایک الگ قسم کا طوفان ہے ان کی آنکھوں میں. انسان ہوتا نا. میں نے کافی حسین عورتیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. ماشاءاللہ اپنی امی کی مثال میں خود ہی ہوں. مثل
میں مثل ہوں اپنی ماں کی. یہ نہیں کہ میں اپنی ماں کی مثل نہیں ہوں، میں اپنی ماں کی مثل ہوں. میں کہتی تھی کہ ان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے ہوتے. میں یہ خود بات کر رہی ہوں، یہ نہ ہو کوئی سمجھ لے کہ میں مثل ہوں اپنی ماں کی. آنکھوں کے لحاظ سے میں مثل ہوں اپنی ماں کی. لیکن ان کو جب میں نے دیکھا نا آئی واز شاکڈ. جیسے حور نہیں ہوتی ویسی ہیں وہ. سدو کھا کے برف سے میں اب وہ کیسے چلے آج تھوڑا بتاتی ہوں کیسی نظر آتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا اتفاق ہوگا. ایک حسین قسم کی حور جو اس کے ہاتھ، اس کا لہجہ اتنا نرم کہ بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کہاں سے آئی ہوئی ہیں، کہاں سے آئی ہوئی ہیں. اتنا عجیب قسم کی ان کے چہرے کے اوپر اسمائل آتی ہیں نا. میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ اسمائل میں نے دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی ہوں. ایک الگ انداز ہے، بات کرتے ہیں لیکن بات بھی اردو میں یا پنجابی میں شروع ہو جائے. وہ لوگ باتیں جب فرینکلی ہوتی ہیں تو وہ پھر پنجابی میں شروع ہو جاتی ہیں کہ میں تینوں آکھیا سی نا اے گل غلط ہے تو پھر بھی میری سنی نہیں. وہ ایسے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ بات نہیں کرنی، تم نے پھر بھی کی. میں اب ان کا نقشہ کھینچوں کیسے یار، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. بہن ہے میری لیکن نقشہ کھینچنے کی ہمت نہیں ہو رہی. لیکن کھینچنے کی ہمت نہیں ہو رہی. یعنی کہ اتنی زیادہ حسین ہے وہ، چاند جیسی خوبصورت سی بڑی، جن کو نہ دنیا سے جن کا کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی رشتوں سے ان کا کوئی واسطہ ہے. واسطہ ہے تو وہ صرف میرے ساتھ، بات ہے صرف میرے ساتھ، گل مل کے رہنا ہے صرف میرے ساتھ، بات کرنی ہے صرف میرے ساتھ. میں آپ کو کاش فار ایگزامپل دے سکتی ان کی. سمجھ لیں کہ براؤن آنکھوں والی ایک حسین قسم کی جو ہے نا وہ حور ہے. وہ باتوں میں نرمی، آنکھوں میں درد. لیکن شکریہ کریں، دعائیں دیں، لیکن میں نے جلنے والی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن شکریہ کریں، دعا دیں، لیکن معاملے جلنے والی دوستی ان سے احمدیوں. مجھے یہ حیرانی کیوں لگی بات. دیکھیں حیران آپ لوگ ہوں گے کہ نوشی نے ایک ڈانسر سے دوستی کر لی. یہ بات آپ لوگوں کو حیران کن لگے گی، حیران لگے گی، لیکن ایسا ہے کہ جب آپ کسی نفیس انسان کو جتنا بڑا گناہ گار ہو لیکن یہ ہے کہ وہ نفیس ہے. میرے دل میں جو ہے نا ان کے لیے جگہ بہت ہے. میں یہ بات کہوں گا. اس دن جب میں گری تھی، میں بے ہوش ہوئی تھی. سب کہتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جب میری حالت دیکھی تھی نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ اس قسم کے انسان ہے. جگرا ان کا اتنا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ڈانس کر سکتی ہیں، اور دل اتنا کمزور ہے کہ ایک بندے کو تکلیف میں دیکھ کے ان کے آنسو آ گئے کہ یہ بندہ اس وجہ سے یہاں پہ یہ گری ہوئی ہے کہ اس کی دوست نے اس کو دھوکہ دی ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں نا، میں نے کچھ باتیں نہیں کی ہوئی یہاں پہ. اس وقت میری جو حالت تھی وہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتی تھی. اتنی زیادہ میری بری حالت تھی. میں بے ہوش ہوئی، میرے اندر سے جسم سے ساری جو حرکت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. دل صرف میرا جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمت کر کے میری فون سے ساری باتیں ہاں بتاتی ہوں آج کیا کیا کی. جب میں ان کے گھر گئی ہوں نا، پہلے تو مجھے بڑا ڈر لگا. میں نے کہا پتہ نہیں، بلکہ یہ گھر جو ہے نا یہ 20 منٹ کے راستے پہ تھا میرے گھر سے.
جب میں نے یہ دیکھا نا تو انہوں نے پہلے میں جب اٹھی ہوں میں نے ادھر دیکھا ہے وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور مجھے دیکھے جا رہی ہیں، میں ان کو دیکھے جا رہی ہوں، وہ مجھے دیکھے جا رہی ہیں، بڑے آرام سے میرے پاس آئی ہیں، آ کے کہتی ہیں کیا بات ہے، میں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن آپ کون ہیں؟ جب میں نے کہا نا آپ کون ہیں سمائل دے کے مجھے کہتی میں انسان ہوں اور کون ہوں. لیکن جب میں نے ان کے کپڑے دیکھے نا تو میں سمجھ گئی، مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈانسر ہیں. ہنسی کہتی ہے ہاں ایسی بات ہے ڈانسر ہوں، لیکن تمہیں بے ہوش دیکھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس بچی کو کہ یہ ایسی پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے نہ کچھ سننے والا ہے. کیونکہ میں بے ہوشی اپنے اسکول کے جو گراؤنڈ ہے نا اس پہ تھی، شاید وہ وہاں سے گزر رہی تھی یا کیا تھا یہ میں نہیں جانتی. لیکن انہوں نے مجھے دیکھا اور آئی اور پھر گھر لے کے گئی. جب گھر لے گئی میں نے بتایا نا حور قسم کی انسان ہے، جیسے حوریں ہوتی ہیں نا جنت کی ویسی ہیں، آنکھیں ناگن جیسی براؤن قسم کی، اور حسن اتنا کہ چاند بھی جو ہے نا وہ شرما جاتا ہے ان کو دیکھ کے، یعنی کہ اتنی حسین چاند کے اوپر تو داغ لگا ہوتا ہے پھر بھی وہ تو پھر ڈانس کرنے والی انسان ہے. پھر مجھے گھر رکھا، پھر کافی حد تک میری کیئر کی، کبھی یہ کر رہی ہیں کبھی وہ کر رہی ہیں، کبھی ناشتہ دے رہی ہیں، کبھی یہ کھا لو وہ کھا لو، یہ کر لو وہ کر لو. مجھے مذاق کے طور پر تمہیں میں اچھی لگی ہوں. میں نے نظر جب نیچے کی نا تو مجھے کہتے کیا تمہیں میں اچھی لگتی ہوں، جو تم اچھی لگی ہوں جو تم نے اپنی نظریں نیچے کر لی ہیں. میں نے مذاق میں کہا نہیں، آگے سے کہتے تھپڑ لگاؤں گی جھوٹی. لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے یعنی کہ بہن کا درجہ دیا، میں بھی ان کو بہن ہی مانتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو بہن ہی میں مانتی بھائی. یہ بھی ہے کیونکہ مجھے زبردستی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ہمیں بہن کو، جب میں کہنا نہیں چاہ رہی بہن ہے دوست ہے چاہے جو بھی ہے. پھر ان کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہوئی، 6 گھنٹے میں ان کے پاس رہی. 6 گھنٹوں میں مجھے لگا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈانس کرنے والی ہے یا میں احمدی ہوں، ایسی بات ہی نہیں ہوئی. چلیں پھر ٹھیک ہے، برتن شرتن دھو لیں. ان کا ذکر ہوا تو میں نے کہا چلو اتنا بتا دوں کہ حور جیسی ہیں نسلی صاحبہ. بھون جی ہم نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، ایسی کون سی بات ہے، ہمارے فتاوم تو ایسے نہیں ہے. میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہ حور جیسی ہیں. میں نے ان کا نقشہ کھینچا ادھر، اگر بتانے پہ آ جاؤ نا کیسی نظر آتی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں. کیا آپ نے جماعت کے لڑکے خراب کریں گی کیا؟ اچھا جی کیا نہیں آنا جی، میں میرڈ نہیں ہوں، میں سنگل ہوں، اور سنگل ہوں میں جی. چلیں بھائی جی گھر کے کام کر لیں ورنہ پھر جو ہے نا ہمیں اور کام بھی کرنے ہیں ابھی. چلیں جزاک اللہ سب کا. 6 فالوورس 3 گفٹ اور 337 ریویوز دیکھ لیں. پھر یہ جو ہے یہ لائف میری ترقی کرتی جا رہی ہے انشاءاللہ، وہ جلدی 500 تک بھی جائے گی. قبلك انت حياتي كانت منسية، اليوم بعيشها بشخصية، ما عندي حدا احكي. حبك انت حبك غير كل شي فيي، خلاني شوف كمان تسكروا؟ عم بحلم فيه، حدك عمري لا مكملين، شو بدكم؟ انت ولا احلى مين يعطيني لوت مترة؟ ما عندي، لا إله إلا الله. غانم حبك يلي غيرني وينك؟
غانم وينك يا غانم؟ هي خلصت الألعاب كلها؟ لا ده سؤال لسه باقي في مليون مرحلة. الله يساعد. سينا ثانك يو. بس تيتي هون. وعليكم السلام سينا. غانم وينه؟ ما ادري والله ما ادري. ثواني جاي. تمام هيا جاي عمي شوي بيجي. هيا